بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مشکل اور مصیبت میں اس کا بندہ اس کی طرف آئے اور اس سے مدد مانگے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا وظیفہ جس سے ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ دوستو، جان اسی کی دی ہوئی ہے اور ہمیں لوٹ کر بھی اسی کی جانب جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور خدائے بزرگ و برتر اگر چاہتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں جب کبھی پریشان ہو، کسی مصیبت میں پھنسا ہو، تو وہ خدائے وحدہ لا شریک کو یاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں اور اس کی مشکلات کو اس سے دور کر دے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ سے مانگنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو میں وظیفہ بتانے والا ہوں، جو عمل بتانے والا ہوں، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ دوستو، ہر چیز، ہر مسئلہ اور مشکل، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رجوع کرنا ہے۔ دوستو، اللہ سے ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی اچھے دوست سے یا بہت قریبی عزیزوں سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار فوراً سن لے اور ہماری مشکلات فوراً دور ہو جائیں، تو ہمیں یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ وظیفہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت اللہ کے حضور سر جھکا لیں اور 41 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور یہ جمعے کے روز کا وظیفہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے ذی الحج میں یا آپ لوگوں نے محرم الحرام میں کرنا ہے، یعنی کہ یا تو سال کے آخری یا پھر سال کے پہلے مہینے کے اندر جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس میں آپ کو رپیٹ کر کے بتا دوں کہ آپ نے 41 مرتبہ بعد از نماز فجر آپ نے یہ پڑھنا ہے وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سجدے کے بعد، سر اٹھانے کے بعد اپنی نماز کا اختتام نہیں کرنا، مطلب کہ آپ کو سلام نہیں پھیرنا، بلکہ جو بھی آپ کی دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے رکھ دینی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے سامنے آپ نے اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر سے اس چیز کی دعا مانگنی ہے کہ وہ آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے، اور آپ جس بھی دکھ، مصیبت یا پریشانی میں ہیں اس کی فریاد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اس مصیبت سے آپ لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق پریشان رہے۔ اللہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں اور وہ ہماری پکار کو سنیں۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، یہ آپ کو تہجد کے وقت کرنا ہے۔ دوستو، لازمی نہیں کہ یہ تہجد میں ہی کیا جائے، یہ وقت اس لیے بتایا ہے کہ یہ بہت مبارک وقت ہے، بلکہ یہ آپ دن میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز نفل یعنی صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو جمعے کے روز کرنا پڑے گا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی تمام مشکلات کو دور کرنے میں مددگار ہوگا، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام تر مشکلات کا حل آپ کو عطا کرے گی۔ یہ حل کیسے ہوگا؟ آپ جو بالکل سمجھ نہیں سکیں گے اس طریقے سے یہ حل آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کے وہم و گمان میں وہ طریقہ کار نہیں ہوگا جس کے ذریعے آپ کو یہ سہولت دستیاب ہوگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ غیب سے آپ کی مدد کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کر دیتی ہے۔ یہ صرف اسی کے کام ہے، وہی جانتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی بات پر اعتبار کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، الحمدللہ ان لوگوں کی زندگیاں آسان ہوئیں، اور ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جمعے کے روز کے حوالے سے میں پہلے جیسے عرض کیا کہ وظیفہ جمعے کے دن کرنا ہے کیونکہ بابرکت دن ہے، تو میں اس دن کی کچھ فضیلت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کی سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو اللہ پاک کی ذات بخش دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساتھ ایسی ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والد سے ساعت جمعہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساتھ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ سے نماز جمعہ کے حوالے سے ایک اور روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، اس کے اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے کنکریاں چھوئیں یعنی توجہ سے خطبہ نہ سنا بلکہ کنکریوں سے کھیلتا رہا، جیسے آج کل لوگ مسجد میں کارپیٹس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ایک غلط کام کیا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور جس دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے، یہ سارے دن جمعے کے ہی دن تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات آپ سب پر اپنا فضل و کرم عطا کرے اور زندگی میں کبھی کسی مشکل کو آپ لوگ اس قدر اپنے ذہن پر حاوی مت کریں کہ وہ آپ کو خدائے بزرگ و برتر سے دور کرتے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔